برادری سے کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلے اسلام نے جو عکاسی کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتے ہیں، اس کی پرورش اس کے والدین کرتے ہیں، تب اس کو جو ہے نا ایک مذہبی لنک دیا جاتا ہے کہ وہ والدین جس مذہب کے ہیں اولاد کی اسی طرح سے پرورش کرتے ہیں اور اولاد کو اسی راستے پر لگاتے ہیں۔ اور مذہب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، سب نے اپنے اپنے الفاظ چینج کیے، ضرور چینج کیے، لیکن ان کی ذات جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ کوئی بھگوان کہتا رہا، کوئی خدا کہتا رہا، کوئی جو ہے نا صنم کہتا رہا، ہم اللہ کہتے ہیں مسلمان، کیا ہے ذات ایک ہی ہے، بنانے والی ذات اسی کی ہے، لیکن ہمارے انداز، ہمارے نظریات مختلف ہیں، جس کی وجہ سے ہم مختلف مذاہب میں، مختلف تفرقے میں بڑھ چکے ہیں۔ لیکن میرے مولا کا فرمان ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور کسی تفرقے میں نہ پڑو۔ چنانچہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے اس چیز کو غور کریں، اس چیز پر کہ ہم انسان ہیں، سب سے بڑا جو ہے ہمارا مذہب ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، کہ انسانیت اگر کسی انسان کے اندر نہیں ہے، وہ خواہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے یا کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا اس قبیلے سے، اس فرقے سے، اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات یہ، اگر کوئی بھی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، اگر اس بندے کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، اس کے دل میں ہمدردی ہے، احساس ہے، جذبہ ہے، محبت ہے، اسی طریقے سے اور مختلف جو ہے نا حساسیات ہیں، تو اس بندے کا تعلق اس کے مذہب کے ساتھ مختلف جو ہے نا لنکس جوڑتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بابا قائد نے فرمایا تھا کہ ہر اقلیت کو یہاں پہ پاکستان میں اپنی مذہبی آزادی کا حق ہے، وہ گردواروں میں، مسجدوں میں اور مندروں میں اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور ایک بار علامہ آزاد حسین نے 11 نومبر 1888 کو فرمایا تھا کہ میں برِ صغیر کا وہ واحد متفرق کارکن ہوں جو مختلف مسلمانوں کے، ہندوؤں کے اور مختلف برِ صغیر کے رہنے والے مذاہب کی نمائندگی کرتا ہوں۔ کیوں؟ حالانکہ تھے مسلمان، لیکن کیا تھی ہم آہنگی، ہمیں کیونکہ محبت جو ہے نا انسانیت سے سکھائی گئی ہے، ہمیں جرم سے نفرت سکھائی گئی ہے، جرم کرنے والے سے نفرت نہیں سکھائی گئی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جرم کی جو ہے نا جڑ کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے نا جرم کرنے والے کو ہم سمجھا سکتے ہیں، اس سے پیار سے، اخلاص سے اور محبت کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ ہی مختلف جو ہے نا مذاہب کے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس چیز پہ متفق ہیں کہ اگر پاکستان کی استقامت، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے استحکام کی بحالی کے لیے اگر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، اگر ہم پاکستان کے ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک ہو کے، یک مشت ہو کے چلنا پڑے گا۔ اس میں ہمارے سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ برادریوں کو چھوڑ کے ہمارے مذہبی سنی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، اس کو چھوڑ کے مذاہب سکھ، عیسائی، ہندو اور جو ہے نا دوسرے حضرات جتنے بھی ہیں، ہم سب اکٹھے ہو کے چلیں گے، کیونکہ یہ صرف پاکستان مسلمانوں کا پاکستان نہیں، بلکہ ہمارے قائد نے فرمایا تھا یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ ہم اس کے استقامت کی بحالی کے لیے اور اسی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہم اپنی جان تک کا نذرانہ دے سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک فوج میں عیسائی، سکھ، ہندو اور مختلف جوان جو ہے نا سرحد پہ کھڑے ہو کے ایک ساتھ کھا رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی آزادی، مذہبی آزادی کے مطابق عبادت کر رہا ہے اور اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، اکٹھے کھا رہے ہیں اور اکٹھے ہی اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ صرف کیا ہے، ان کے اندر ایک مذہبی ہم آہنگی پیدا کی گئی ہے اور ان کے اندر صرف ایک پوائنٹ آف ویو ان کو دیا گیا ہے کہ آپ کا پاکستان ہے، آپ نے اس پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس پاکستان کی استقامت کی بحالی کے لیے اور اس پاکستان کی معیشت کے لیے، اس پاکستان کی دفاع کے لیے اگر آپ کو اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو اس سے جان جو ہے نا لٹا کے اور اس کو گریز نہ کیجیے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑوں نے، مسلمانوں نے اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے مذہبی ہم آہنگی کو جو ہے نا فروغ دیا ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی پر رواں دعائیں اور انشاءاللہ ضرور ہوگا یہ کام۔ اللہ حافظ۔